صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سخر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کا حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمہ اللہ اور مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمہ اللہ کی کتب اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا اشرف الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام لوگوں سے اشرف. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خاندان کے لحاظ سے تمام لوگوں میں اشرف ہوں اور فخر نہیں کرتا، اور عزت کے لحاظ سے تمام لوگوں سے معزز ہوں اور فخر نہیں کرتا. ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی بزرگ کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کے برِ صغیر میں تبلیغ اسلام کے لیے بے مثال اور لاجواب جن کی خدمات ہیں. یہ وہ ہستی پاک تھی جنہوں نے 36 حج کیے، جن میں سے 8 حج جو تھے وہ پیدل انہوں نے کیے تھے. اسی طرح یہ وہ ہستی تھی جن کو 14 بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے اولیاء کاملین سے خرقہ خلافت بھی ملا تھا، جن میں شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، حضرت شیخ عبداللہ یافی رحمۃ اللہ جنہوں نے سیدنا عبدالقادر جیلانی پہ بہت ضخیم کتاب لکھی، شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کتب وقت جن میں شامل ہیں، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جن لوگوں میں داخل ہے. یہ ہستی پاک وہ تھی جن کے بارے میں ابھی یہ بچپن میں تھے کہ ان کے والد گرامی ان کو لے کے حضرت جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کے گئے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ بچہ وہ ہے جس سے بچپن سے ہی جس کے چہرے سے انوار ظاہر ہو رہے ہیں، اور ایک دن آئے گا یہ ولی کامل بنے گا. اور پھر ایسا ہی ہوا. ایک بہت دلچسپ واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے اس وقت یہاں دلی میں تھے، تو حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ مکہ شریف میں تھے. وہاں حضرت عبداللہ یافی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے فرمایا کہ نصیر الدین چراغ دہلوی بہت بڑے بزرگ ہیں اس وقت، اور بڑے انوار و تجلیات ہیں ان کی بارگاہ میں. تو یہ جب مکہ شریف سے واپس آئے تو سیدھے جو تھے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو تھے وہ حاضر ہوئے. جب وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے جواباً کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے عبداللہ یافی کے صدقے تیرے جیسی عظیم ہستی کی ہمیں زیارت کروا دی. تو انہوں نے کہا نہیں حضرت، میں تو بڑا عاجز ہوں، آپ کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ سے چل کے سیدھا یہاں پہ پہنچا ہوں. تو حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے آج بھی آپ کے پوتے اور پڑپوتے جو ہیں ان کے مزارات ہندوستان میں گجرات اور اس کے ارد گرد ہیں. آپ نے دین اسلام کی تبلیغ اس طرح کی کہ شریعت کی پابندی جو ہے آپ کے ہاں وہ بڑی زبردست تھی. ایک آدمی تھا، اس کے پاس بڑے کوئی کرتب تھے اور لوگ اس کی طرف بڑے جھکتے تھے، اور مشہور تھا کہ وہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ وہاں تشریف لے گئے بڑے جلالی انداز میں. آپ نے کہا کہ نماز جو ہے شریعت کی پابندی، نماز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں، اور تمہیں کیسے معاف ہوئی؟ کہنے میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، اس نے مجھے کہا ہوا ہے تمہیں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ نے بڑے جلالی انداز سے فرمایا وہ شیطان ہو سکتا ہے. اسے کہا جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اب جب آئے نا وہ تمہارے پاس کہے نماز نہیں پڑھنی تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا. وہی ہوا. دوسرے دن اس نے جب وہ پڑھا تو وہ غائب ہو گیا جو فرشتہ بن کے آتا تھا. تو وہ حضرت کے قدموں میں گرا اور پھر تائب ہوا، اور پھر اس کی آپ نے تربیت فرمائی. اس طرح جہاں آپ دیکھتے تھے نا کہ کوئی دین سے ہٹ کے کوئی کام کر رہا ہے تو اس میں آپ بہت سخت ایکشن لیتے تھے. اور انکساری و عز کا یہ عالم تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ آپ سید السادات ہیں. چونکہ پاکستان میں جو سادات کرام ہیں اکثر ان میں سے ان کا تعلق حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اس خانوادے سے ہے. میں اصلی سیدوں کی بات کر رہا ہوں. 2 نمبر 1947 کے بعد والے یا جنہیں 24 کیرٹ سے کم والے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا. جو سچے سید ہیں حسبی نسبی وہ انہی کی اولاد سے زیادہ تر ہیں. تو آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ کوئی چیز جو دین کے خلاف ہو اس کو آپ برداشت نہیں کرتے تھے. اور حالت یہ تھی کہ آپ فرماتے تھے کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ بڑا خوش بخت ہوتا ہے جو فقراء کے خدمت میں حاضری دیتا ہے. اس وقت کے جو بادشاہ تھا اس نے 34 آپ کو جوڑے کپڑوں کے بھیجے.
آپ نے فرمایا اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ریشمی ہوگا یا کوئی ہوگا تو ہم واپس کر دیں گے، غیر شرعی لباس بھی ہم نہیں پہنتے. یہ آپ کا معاملہ تھا. بادشاہ وقت نے فیروز الدین جو تغلق تھے وہ ان کے بہت عقیدت مند تھا. اس نے 40 خانقاہوں کی وہ جو اوقاف کی جو بھی زمین تھی وہ ان کے زیر انتظام دے دی. رات کو خواب میں سوئے تو آپ کے مرشد کریم حضرت رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا جلدی سے مکہ مکرمہ چلے جاؤ اور یہ دنیا کی طرف تم اپنی توجہ نہ دینا. تو آپ نے سب کچھ چھوڑا اور آپ سیدھا حرمین شریفین میں تشریف لے گئے تھے. جو تعظیمی سجدہ تھا اس کے بہت سخت خلاف تھے، اور جب لوگ سید السادات آپ کو کہتے تھے تو آپ فرماتے تھے نہ مجھے گدائے عالم کہا کرو، میں سید السادات نہیں کہلواتا. آپ کی اتنی کرامات ہیں کہ والیومز ان پہ بن سکتے ہیں، لیکن میں آج اپنا انٹرو بڑا مختصر کر رہا ہوں اس لیے کہ اسی خانوادے کے ایک درویش صفت جو اسکالر ہیں پروفیسر ڈاکٹر فرت حسین بخاری صاحب میرے ساتھ ہیں. آپ کا خانوادے سے ہے. ڈاکٹر صاحب بیسیکلی میڈیکل کے جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، لیکن ماشاءاللہ یہ ہے فیض بزرگوں کا کہ شعبہ اگرچہ میڈیکل ہے لیکن تصوف کی اتنی گہری ان کا مطالعہ ہے. ماشاءاللہ شاہ صاحب کو ہم بلاتے رہتے ہیں اپنے پروگراموں میں. دوسرے میرے جو مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد جامی، آپ کا تصوف پہ بڑا کام ہے، کئی کتب آپ نے لکھی ہیں اور خاص طور پہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی پہ آپ اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں. تیسرے میرے مہمان نوجوان اسکالر بہت قابل شخصیت ہیں پروفیسر ناصر محمود صاحب، آپ ان سے واقف ہیں. اور نعت آخر میں ملک کے صف اول کے نعت خوان ذیشان بٹ صاحب سے آپ کو سنواؤں گا. میں ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر فرت حسین بخاری صاحب. جی شاہ جی آپ کے گھرانے کی آج تو باتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. آمد ز خدا بفتح بابش، مخدوم جہانیاں خطابش. سبحان اللہ. سید السادات مظہر العجائب سبحان اللہ. و مصدر الغرائب، جلال الملت والدین. نام مبارک حسین تھا، کنیت ابو عبداللہ. نسباً حسینی سید تھے، مشرباً 14 خانوادوں کے خلیفہ بشمول اپنے آبا و اجداد کے حسینی جلالیہ سلسلے کے بھی. سبحان اللہ. اور مسلکاً مذہباً آپ حنفی المذہب تھے. سبحان اللہ. حضرت امام یافی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آپ نے انٹرو میں فرمایا. ان کے صاحبزادے حرم شریف میں بیٹھے تھے اور درس دے رہے تھے احادیث مبارکہ کا، اور انہوں نے ایک عجیب بات فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کعبہ مبارکہ کو مکہ مکرمہ میں بنایا ہے. وہ اس لیے بنایا ہے کہ لوگ یہاں پر آئیں اس کی زیارت کریں، اور مدینہ منورہ میں روضہ مبارکہ کہ اس کی زیارت کریں، بیت المقدس کو شام میں کہ اس کی زیارت کریں. پھر آپ نے فرمایا خلق اللہ سیدہ جلال الدین فی الہند یزارو، کہ ہند میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سید جلال الدین کو پیدا کیا ہے، سرخ پوش بخاری. حضرت مخدوم جہانیہ جہاں اچھا مخدوم جہانیہ. کہ ان کو ان کی زیارت کی جائے. تو یہ بات سن کر حرمین شریفین سے عراق سے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. 707 ہجری میں 15 شعبان مبارک کی رات کو آپ کی ولادت مبارکہ اچ شریف میں ہوتی ہے حضرت سید احمد کبیر کے ہاں. حضرت سید احمد کبیر آپ کے جو والد گرامی تھے، وہ جب تلاوت قرآن مجید کرتے تھے تو ان کے سینے سے آوازیں آتی تھیں، سبحان اللہ. اور نماز میں آہ و بکا کی کیفیت ہوتی. لوگ جب امداد کے لیے آتے تو آپ کنکریاں اٹھا کے دیتے تو وہ سونا بن جاتی. اللہ. تو ان کے ہاں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی. ابتدائی تعلیم آپ نے حضرت جمال الدین خندہ درویش جن کا آپ نے فرمایا، اور حضرت قاضی اچ بہاؤالدین، اور ملتان میں حضرت شیخ موسیٰ نبیرہ حضرت شاہ رکن عالم غلام مجد الدین، ان سے ابتدائی تعلیم آپ نے حاصل کی. سب سے پہلے آپ کی بیعت جو ہے وہ اپنے والد گرامی اور اپنے چچا حضرت صدر الدین محمد غوث سے اپنے آباء و اجداد کے سلسلے میں اور سہروردیہ نسبت میں. اس کے بعد حضرت شاہ رکن عالم سے ملتان میں آپ نے سلسلہ عالیہ سہروردیہ میں بیعت کی. آپ کی سہروردیہ سلسلہ میں جو نسبت ہے وہ 5 واسطوں سے ہے. اچھا جی. حضرت عبداللہ مطری سے بھی، حضرت عبداللہ یافعی سے بھی، اور حضرت محمود الدین شرف شکارہ رحمۃ اللہ علیہ والے جن کی براہ راست بیعت تھی حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی آپ بیعت. سلسلہ عالیہ چشتیہ میں
جیسے کہ آپ نے انٹرو میں فرمایا حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو 2 دفعہ اجازت دی، 2 دفعہ خلافت دی. ایک تو وہ جو آپ فرما چکے، دوسرا جب حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو محمد تغلق نے ٹھٹھا میں بلایا اور اس کو آپ سے ناراضگی تھی، تو آپ دہلی سے جب روانہ ہوئے راستے میں اچ شریف میں حضرت سید احمد کبیر کی خانقاہ میں اترے. یہاں پر حضرت سید احمد کبیر سے آپ نے فرمایا کہ مدد باشید، کہ ہماری مدد کریں کہ بادشاہ کو ہم سے ناراضگی ہے. تو حضرت مختوم جہاں فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی روحانی طور پہ مدد کی. یہاں سے جب چلے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی تو راستے میں ہی معلوم ہوا کہ محمد تغلق فوت ہو گیا. تو وہ واپس آئے اور حضرت مختوم جہاں فرماتے ہیں کہ اچ شریف میں ان کی بہت بڑی ضیافت ہم نے کی، اور یہاں آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دوسری دفعہ مجھے خلافت دی اور ساتھ مجھے یہ فرمایا کہ جو مدینہ منورہ میں تمہاری اور میری ملاقاتیں جمعرات کو اور سوموار کی رات کو ہوتی رہی ہیں، ان کا تذکرہ میری وصال تک کسی سے نہ کرنا. حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی ہر جمعرات کو ہر سوموار کو وہاں جاتے تھے، اور حضرت مختوم جہاں فرماتے ہیں یہ بھی وہاں جاتے تھے، یہ تو وہیں قیام وہی ہاں ان کا قیام تھا. ٹھیک ہے، امامت بھی کراتے رہے، امامت بھی کراتے تھے. اور انہوں نے فرمایا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو سوموار کو اور جمعرات کو مدینہ منورہ میں جا کے حاضری دے. اور حضرت غازرونی سلسلہ میں حضرت امام الدین سے حضرت شیخ امین الدین کے جو بھائی تھے ان سے بیعت ہوئے، اور ان سے آپ نے کہا کہ حضور مجھ پر توجہ کریں. تو انہوں نے کہا واللہ ما برشما نظر نہ توانم کر، میں تم پر توجہ نہیں کر سکتا، میں نے تو تمہیں بیعت کیا ہے اپنے بھائی کے حکم پر کہ وہ مجھے بشارت دے گئے تھے کہ حضرت جلال الدین مختوم جان آئیں گے، ان کو یہ میری چیزیں دینا اور ساتھ ان کو خرقہ بھی میرا دے دینا. اور آپ کی اگر زندگی مبارک کو دیکھیں نا قبلہ غازی صاحب، تو ادب کا ایک پیکر تھے. بچپن میں استاد کے پاس لے جایا گیا تو وہ کھجوریں گٹھلیوں سمیت کھا لی. حضرت شاہ رکن عالم جمال شیخ جمال خندہ کے پاس جب لے کے گئے تو انہوں نے کھجوریں دی تو گٹھلی سمیت کھا گئے کہ یہ گستاخی آپ کا ہاتھ لگا ہو اور اس کو میں پھینکوں گٹھلی کو. حضرت شاہ رکن عالم کے پاس جب تھے تو وہ جب سیڑھیوں سے اتر رہے تھے تو آگے سو گئے کہ آپ نے قدم تو نیچے رکھنا ہی ہے تو میرے سینے پر رکھ دیں. انہوں نے اٹھا لیا، انہوں نے کہا کہ جو دروازہ نبوت تو بند ہے سید، لیکن اقلیم ولایت میں تم وہ حکمرانی کرو گے جو کسی کے نصیبے میں نہیں ہوگی. واہ جی ڈاکٹر صاحب، اقلیم محبت میں اور اقلیم ولایت میں پھر شہنشاہ واقع بنے. جی کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام سلاسل کو امتیازات دیے ہیں. مبدأ اور معاد میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صور وردیہ کی جو خوبصورت صفتیں بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عالم روحانیت میں مجھے تمام سلاسل کے فیوزات دکھائے گئے، لیکن سب سے زیادہ متوازن، بہت خوبصورت اور سفید رنگ وہ مجھے شیخ شہاب الدین سہروردی کے اوپر نظر آیا. وہ میں نے خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ سلسلہ سہروردیہ جو ہے یہ اقرب الی الحدیث ہے، یہ حدیث نبوی کے بہت زیادہ قریب ہے. یہی وجہ تو تھی کہ جب ابن عربی کی اور شیخ شہاب الدین سہروردی کا آمنا سامنا ہوا تو ایک دوسرے کے بارے میں جب پوچھا گیا تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ شہاب الدین صاحب کے بارے میں فرمایا بھئی آپ وہ بندے ہیں جو سراپا حدیث سے بھرپور ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر عوارف المعارف کے ساتھ شیخ جلال الدین سرخپور بشاری کا اتنا تعلق رہا کہ بعض روایت میں ہے کہ وہ آپ کو زبانی یاد تھی. صحیح. اور آپ نے وہی نسخہ مخدوم ان کو ملا. شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا جو نسخہ تھا وہ حضرت شرف الدین محمود کے پاس بھی تھا، اسی سے آپ نے وہاں بھی پڑھا اور جو حرم شریف میں امام یافی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پڑھا. مخدوم جہانیہ جہانگشت کو وہی ملا. جی وہی ملا. ٹھیک. اصل نسخہ پڑھتے رہے اور پھر زندگی بھر اسی کو پڑھاتے رہے. اور یہ عوارف المعارف تصوف کا وہ انسائکلوپیڈیا ہے، صرف اسی سلسلے میں نہیں، بابا صاحب خواجہ نظام الدین اولیاء کو پڑھاتے رہے.
اب بھی پیغام ملنا چاہیے کہ ہمارے جہاں بھی دینی ادارے چلتے ہیں اور تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، وہاں تربیت کے باب میں ہم بات تو کر دے جائیں، اس کتاب کو باقاعدہ شامل نصاب ہونا چاہیے بالکل اور صحیح اس کو باقاعدہ پڑھایا جانا چاہیے۔ سارے دینی مدارس میں یہ دینی مدارس ہی نہیں، ہماری یونیورسٹیوں میں بھی اس کے کچھ پورشن جو ہے وہ پڑھانے پورشن ہونے چاہیے، اور حیران ہوں کہ اس میں شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے معرفت اور بھی ہے۔ معرفت بھی ہے۔ پھر آپ بڑا خوبصورت جملہ بولتے ہیں کہ اگرچہ یہ چیزیں چاروں ہیں لیکن ان میں جج کا درجہ شریعت کا ہے۔ ہاں تو یہ آپ کے متداول تھی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بڑی خوبی دی تھی، آپ کے اندر جامعیت بڑی تھی، سبحان اللہ، علم کے تمام ذخیرے جمع کیے تھے، سلاسل کے بھی تمام فیض جمع کیے تھے، اور پھر آپ نے صرف روحانی طور پر ہی سیر نہیں کی تھی، جسمانی طور پر بھی بڑی سیر کی تھی۔ واہ، تو صوفیہ بعضوں کا جسمانی طور پر ابن عربی بڑی سیر کر، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ سیر آپ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ قدرت الہیہ کا روحانی ذائقہ چکھ چکے ہوتے ہیں، لیکن ہم جب ظاہری طور پر دیکھتے ہیں تو اس میں تقویت ملتی ہے۔ تو صوفی جب جگہوں کی سیر کرنے جاتا ہے، صرف وہ جگہ ہی نہیں پڑھتا، بندے نہیں پڑھتا، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کو بڑے قریب سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ واہ جی، تو یہ قدرت آپ کے سے مظاہر کو دیکھتا ہے۔ جی۔ اچھا، ان کے ہاں شریعت کی پابندی بالکل نقش بندیوں کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ غازی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ محقق نے جو ان کے بارے میں لکھا، دو الفاظ آپ کے سامنے دو اصحاب کی بات کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مخدوم جانیہ کے بارے میں، جامع است میان علم و ولایت، جو علم اور ولایت کو جمع کرنے والی شخصیت ہے، اور یہ واقعتاً بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے شریعت اور طریقت کو اس انداز میں جوڑا اور عمل کیا جیسے آپ کی ذات میں تھا۔ صاحب نزہۃ الخواطر نے لکھا، کان عالما بارعا مجتہدا فی الطاعات والخیرات متعبدا فقیہا محدثا حنفیا فی الاصول والفروع، یعنی علی مذہب الامام ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ عالم تھے، بہت نیک انسان، مجتہد فی الطاعات، یعنی طاعات و خیرات میں اجتہاد اور محنت کرنے والے، عبادت گزار، فقی، محدث، اور امام ابو حنیفہ کی اصول و فروع میں اتباع کرنے والے، وَيَعْمَلُ عَلَى الْعَزِيمَةِ وَلَا يَتَّبِعُ الرُّخْصَةَ، عزیمت پر، مشکل کاموں پر عمل کرتے تھے، رخصت کو نہیں لیتے تھے۔ اور آپ کا معمول مبارک یہ تھا، طلباء کو جب عربی پڑھنے پر ابھارتے تھے کہ عربی سیکھو، کیونکہ یہ عربی سے ہی آپ کو قرآن اور حدیث کے براہ راست علوم حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ تو ان کو جذبہ دلانے کے لیے ایک قول آپ اکثر فرماتے من تعلم العربیۃ لیسہل علیہ علم الشریعہ، جو شخص عربی اس لیے سیکھتا ہے کہ اس پر علم شریعت آسان ہو جائے، فرماتے تھے فَكَأَنَّمَا عَبَدَ اللَّهَ مِئَةَ عَامٍ لَمْ يَعْصِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وہ ایسا شخص ہے جس نے 100 سال عبادت کی اس حال میں کہ ایک لمحہ بھی اس نے اللہ کی معصیت نہیں کی۔ عبادت میں اور اللہ کی محبت میں کہتے تھے کہ سالک وہی ہے جو اللہ کی محبت کے لیے اپنا دل خالی کر دے۔ اب تو سلوک کو لوگوں نے مذاق بنا لیا نا۔ آپ فرماتے تھے، ایک لفظ ہے ویسے عجیب و غریب ہی لگا، فرماتے دنیا اور عقبہ کی آلودگیوں سے دل کو پاک کر لے۔ اللہ، یعنی دنیا کی خواہش تو رہے ہی نہ، عقبہ کی بھی خواہش دل سے نکل جائے۔ اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھتے تھے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ فلاح وہ پاتا ہے جس نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا، تصفیہ کر لیا، دل کو پاک اور صاف اس طرح کر لیا کہ حضرت حق اس میں اپنا جلوہ فرمائے۔ اور فرمایا کرتے تھے اللہ رب العزت کے لیے، کہتے تھے کہ اللہ جو قلب المؤمن حرما للہ تعالی، بندے کا دل اللہ کا حرم ہے، فحرام علی حرم اللہ تعالی ان یلج فیہ غیر اللہ، حرام ہے کہ اللہ کے حرم میں غیر اللہ ٹھہرے۔ واہ۔ اور پھر آیہ مبارکہ پڑھتے ہیں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فرماتے لوگوں اپنے دل کو پاک اور صاف کر لو، اور سالک وہی کامیاب ہوگا جس کی ساری توجہ رب ذوالجلال کی طرف ہو جائے۔ اور اگر ہر مقصد میں، ہر مطمع میں عالم کے لیے کہا، فرمایا وہ عالم جو علم دین دنیا کی خاطر حاصل کرے وہ جاہل ہے۔ جس نے دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اور قسم اٹھا کر کہا کرتے تھے ہمیشہ ایک بات، فرماتے تھے کہ یہ جو کمبل پوش جاہل کمبل اوڑھ لیتے ہیں لیکن علم شریعت و طریقت نہیں ہوتی، فرمایا یہ دین کے چور اور مسلمانوں کے رہزن ہیں۔
ہم اگر ان کی تعلیمات کو اگر کوئی انسان دیکھ لے غازی صاحب اور اپنے نفس کو اس پر پیش کرتا چلا جائے تو یقیناً ایسا آپ کے پاس، آپ یوں سمجھ لیں کینچی رکھی ہوئی ہے آپ نے، غلط چیزوں کو کاٹ کے الگ کرتے جاتے ہیں، اور شریعت اور طریقت کا علم بالکل یوں سیدھی راہ میں انسان کو دکھاتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ آپ فرماتے تھے ایسے عالم سے دور رہو جو علم دین دنیا کی خاطر حاصل کرے، کیوں؟ وہ اس میں ملاوٹ کرے گا۔ وہ شخص دنیا کے حصول کی خاطر رسول اللہ کی سنت کے بجائے بدعت سکھائے گا۔ وہ شخص لوگوں سے پیسہ حاصل کرنے کی خاطر ایسی باتیں کہے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہیں۔ اور آپ کا اپنا حال میرات الاسلام میں بدعت کے بارے میں فرماتے تھے کہ اصل بدعتی وہ ہے جو بے نمازی ہے۔ بالکل ایسے ہی، عجیب بات میں نے پڑھی۔ یعنی غازی صاحب آج تو تصور ہی غلط کر دیا نا لوگوں نے بدعت کا۔ بدعت واقعی یہی ہے کہ جو سنت رسول سے ہٹ جاتا ہے کسی معاملے میں، وہ بدعت ہے۔ اور جو چیزیں اب تو لوگوں نے یہ کر دیا موجودہ زمانے میں کہ مستحبات کو بدعت قرار دے دیا، صلاۃ والسلام کے قیام کو بدعت کہہ دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کو بدعت قرار دے دیا۔ میں مسجد نبوی شریف میں الٹے قدم مڑا تو کوئی ایک شخص مجھے پکڑ کے کہنے لگے بدعت ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندو آپ لوگ، بلکہ شرک کے الفاظ بولنے لگا، تو میں نے کہا شرک تو وہ ہے ہر وہ اللہ کا حق جو بندے کو دے دیا جائے، تو کیا یہ اللہ کا حق ہے کہ اسے الٹے قدم مڑا جائے؟ یہ تو اللہ کا حق نہیں ہے، اللہ تو ہر طرف ہے۔ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ باجی بستامی کی بارگاہ میں جاتے تھے اور وہاں سے جب خرقان تک ادھر پیٹ نہیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ فرماتے تھے عالم بغیر علم کے، جو بغیر عمل کے جو عالم ہے وہ جاہل ہے، وہ عالم ہے ہی نہیں۔ اور جو عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے، فرماتے تھے وہ شیطان کا مسخرہ ہے۔ یعنی حیران کن۔ اور کسی مرید نے، وہی آپ نے بات کہی ہے، آج کل تو لوگوں کو القاب کا جو شوق رہتا ہے کہ اگر لقب کے بغیر پکار دیں تو ان کو دکھ ہوتا ہے، تو آپ کو جب کبھی کوئی فرماتے میں گدائے عالم ہوں۔ اور اسی عاجزی نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ آج لوگ ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب ایک بات اور دیکھی کہ جو بھی ان کی خانقاہ میں آتا تھا کہتے تھے خالی نہ جائے، تو یہاں تک کہ ایک دفعہ خانقاہ میں کوئی چیز نہیں تھی تو ایک آدمی جو تھا اس نے کہا ہمارا عزیز فوت ہو گیا، کفن کے لیے کپڑا چاہیے۔ تو آپ نے کہا میری رضائی جو ہے اس کا جو کپڑا ہے وہ کفن کے لیے دو اور روئی بیچ کر ساتھ ان کو پیسے دے دو تاکہ یہ کھانے وانے کا بندوبست کریں۔ صاحب میں اس طرف آتا ہوں، لیکن بات چل پڑی تھی تصوف کی، شریعت، طریقت، حقیقت کی۔ تو آپ نے اپنے رسالہ تصوف میں ایک عجیب آسان آئینہ تصوف کا دیا ہے۔ اچھا جی۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، نفس، قلب اور روح۔ ٹھیک۔ پھر آپ فرماتے ہیں نفس جو ہے وہ جائے شیطان ہے، قلب جو ہے فرشتوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جگہ۔ جو نفس کا پیرو ہے وہ جہنم کی طرف جائے گا، جو قلب کا پیرو ہے وہ عقبہ کی طرف جائے گا، جس طرف ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، اور جو روح کا پیرو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حق کی طرف جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا نفس کی اصلاح شریعت کے ذریعے، قلب کی اصلاح طریقت کے ذریعے، روح کی اصلاح حقیقت کے ذریعے۔ پھر آپ نے فرمایا شریعت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے پاس اگر 200 روپے ہیں تو اس میں سے 5 روپے تم خرچ کر دو، 195 تم اپنے لیے رکھو۔ یہ تم شریعت پہ عمل کر رہے ہو، اور یہ وہ چیز ہے جو حضور نے فرمائی ہے۔ یہ ہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی شریعت حضور کا قول مبارک۔ اگر تمہارے پاس 200 روپے ہیں، ان میں 5 روپے تم اپنی ذات کے لیے رکھو، 195 خرچ کرو، تو اب تم طریقت میں ہو۔ یہ ہے فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو حضور کا فعل ہے وہ طریقت ہے، یہ ہے عمل مصطفیٰ۔ اور اگر تمہارے پاس 200 ہے، 200 کا 200 خرچ کر دو، یہ ہے حضور کا حال مبارک، اور یہ ہے حقیقت۔ سبحان اللہ۔ تو آپ فرماتے ہیں شریعت حضور کا قول ہے، طریقت حضور کا فعل مبارک ہے، اور حقیقت حضور کا حال مبارک ہے۔ اب جو قول مبارک، فعل مبارک، حال مبارک کا جامع ہے، وہ ہے جامع شریعت، طریقت اور حقیقت کا۔ یہ ایک آئینہ ہے کہ بندہ جو ہے اس کو خود معلوم ہو جائے کہ میں شریعت کا عالم ہوں یا میں طریقت میں ہوں، کہ میں نے کتنے اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہیں، یا میں حقیقت میں ہوں۔ یہ آپ نے ایک آئینہ تصوف یہ دیا ہے۔ اب آپ فرما رہے تھے مخلوق کی خدمت۔
مخلوق کی یہ سہروردیوں کا جو طریقہ تھا نا کہ وہ بادشاہوں سے تعلق رکھتے تھے. ٹھیک. جو حضرت کے اگر ہم اس کو دیکھیں آپ کی زندگی مبارکہ کو, تاریخ فیروز شاہی کو اٹھائیں, آپ کے ملفوظات مبارکہ کو اٹھائیں, تو آپ کا عمل مبارک تھا کہ ہر سال نہیں تو ایک سال چھوڑ کے دوسرے سال آپ اچا سے روانہ ہوتے تھے دہلی. اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ پالکی میں لوگ اپنی درخواستیں جمع شروع کر دیتے تھے. اچ سے لے کر دہلی تک راستے میں لوگ اپنی درخواستیں جمع کر دیتے تھے, اور آپ کے خادموں کے پاس ایک رجسٹر ہوتا تھا جس میں تحریر کیا جاتا تھا کہ کس کا کیا کام ہے. وہاں جب پہنچتے تھے بادشاہ دہلی سے باہر آتا تھا, وہاں آ کے استقبال کرتا تھا, آپ کو لے جاتا تھا, اور وہاں پر آپ کی جہاں رہائش کا انتظام ہوتا تھا ہر دوسرے دن بادشاہ حاضر ہوتا تھا. جی یہ آپ نے بات مکمل کرنی ہے, میں بریک سے. ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ اور آئیں گے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بڑی دلچسپ بات ہے, اور یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کی زندگی اور ذہن میں انقلاب برپا کر دیتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب مکمل فرمائیں. تو بادشاہ ہر دوسرے دن آپ کے پاس حاضر ہوتا, وہ رجسٹر اس کو دے دیا جاتا, وہ اس پر اسی وقت جو ہے عمل درآمد کرتا. اور فیروز شاہ کی اگر اصطلاحات کو دیکھا جائے تو اس نے سب غیر شرعی ٹیکس حضرت کے کہنے پہ ختم کر دیے تھے. اور اس میں ایک واقعہ ہے کہ جب آپ راستے میں جا رہے تھے تو ایک شخص نے آپ کو اصرار سے دعوت کی, تو آپ فرماتے ہیں میرے ساتھیوں کو بھوک لگی ہوئی تھی, تو کھانا سامنے آیا, تو ہم نے کھانے کو ابھی ہاتھ لگایا ہی تھا کہ کہتے ہیں کہ مجھے آواز آئی, یا عبدی لا تأکل من ھذا الطعام, اللہ, اے میرے بندے اس کھانے میں سے نہ کھاؤ, فإنہ حرام, یہ حرام ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے روک دیا ہاتھ, تو میں نے اس کو بلایا, تم نے ہمیں کھانا کیوں کھلایا؟ اس نے کہا حضور مجھ پہ ٹیکس لگا ہوا ہے. تو میں نے کہا آپ جا رہے ہیں تو آپ میری سفارش کریں. اللہ. آپ نے فرمایا کھانا تو ہم نہیں کھائیں گے لیکن تمہاری سفارش جا کے کریں گے, ٹیکس تمہارا ختم ہو جائے گا. تو اس نے غیر شرعی جتنے ٹیکس تھے ختم کر دیے تھے. اور آپ نے یہ جو بات سنائی اس سے تو لگتا ہے کہ جب یہ نذرانے لے کے ڈاکو, چور, رشوت خور اور یہ جو ٹیکس چور ہوتے ہیں وہ سارے جا کے نذرانے پیش کرتے ہیں, اور وہ بہت اس کی تنبیہ فرماتے تھے, کہتے تھے یہ رشوت, یہ چیزیں ہیں, یہ مت کیا کرو. اور وہاں پر پھر آپ نے جو فیروز شاہ تغلق نے, جو اس کے پاس بیت المال میں جو ذریعہ تھا سورس آف انکم, وہ ہوتا تھا زکوٰۃ, عشر, جزیہ, خمس. یہ پھر اور جو نقصان ہے وہ سب بادشاہ برداشت کرتا تھا. اور وہاں پر جتنا عرصہ آپ رہتے تھے آپ کو جو فتوحات ہوتی تھیں ایک رجسٹر بن جاتا تھا وہاں کے علماء, سادات کے لیے اور مساکین کے لیے, ان کو وظیفہ ہر مہینے وہاں ملتا تھا. اور اگر پیسہ ختم ہو جاتا تھا خزانے میں فتوحات کے, تو جس طرح حضرت بلال قرض اٹھا لیتے تھے تو آپ کا خادم حسن خادم ہوتا تھا, وہ جا کے قرض اٹھا لیتا تھا اور اس کو وظیفہ اپنے ٹائم پہ دے دیتا تھا. واہ 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 واہ. یہ ہے اصل ولایت یا فقر, اصل یہ ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت. کہتے تھے کوئی سائل جو آئے وہ واپس نہ جائے, خالی ہاتھ نہ واپس جائے. کمال. اور حق بات کرنے میں وہاں پر بادشاہ اور وزیروں کے سامنے آپ یوں تھے کہ آپ کو محل میں جب لے جایا گیا تو وہاں پہ آذان ہو رہی تھی, تو اس نے کہا اللہ اکبر, آپ نے وہیں ٹوکا کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے, اور بادشاہ نے سب مؤذنوں کو جمع کر لیا اور وہاں پر ان کی درس و تدریس کا اہتمام کیا گیا. ایسا شخص جو حق بات بیان کرنے میں, کہ وہ وزیروں کو بچے اگر ریشم کا کپڑا پہن کے آتے تھے آپ سامنے فرما دیتے تھے کہ ان کے بارے میں ان کے ولی سے پوچھا جائے گا, خانہ جہاں سے پوچھا جائے گا. جو ایسی حق بات دیکھیں نا کہ تعظیمی سجدہ لوگ کر رہے ہیں, آپ نے فرمایا تم مجھے گناہوں میں مبتلا کر, مجھے گناہگار کرنا چاہتے ہو, سجدہ تعظیمی حرام ہے سوائے خدا کے, کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا. سبحان اللہ. تو قبلہ ایسا شخص جو حق بات بیان کرنے میں بادشاہ کے سامنے بھی نہ جھجکتا ہو, کیا وہ اپنا مذہب, اپنا عقیدہ, اپنی تعلیمات کو چھپا کے رکھے گا؟ آپ کوئی شک نہیں اس میں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یعنی شریعت کی پابندی ہر لمحے, چاہے وہ عام مسجد ہے, چاہے وہ خانقاہ ہے, چاہے بادشاہی دربار ہے, کوئی اس میں لحاظ نہیں ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ صوفیاء نے انہی چیزوں کو تو اجاگر کیا ہے نا, تاکہ دین کا جو فیض کا اصلی رنگ ہے تو وہ تو تب ہی نظر آتا ہے. یا ایک اور واقعہ سنیں جس سے اس کیفیت میں اضافہ ہوگا,
کسی نے صدر الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہاؤدین زکریا ملتانی کے بیٹے سے کہا جی ولایت کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک تو انہوں نے کہا آج ہماری خانقاہ میں کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ ان کو کھانا کھلا دیں تو آج آپ کو ولایت کا پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہیں سے کوئی بکرا وغیرہ منگوا کے روسٹ کر کے وہ پیش کیا، اور اس خانقاہ میں جلال الدین سرخ پوش بخاری تھے آپ کے دادا جی، اور سدید الدین صاحب تھے، بدر الدین صاحب تھے۔ تو سارے جب کھانے پر بیٹھے تو کھانے کو ہاتھ نہ لگائے، تو وہ جو کھانا کا اہتمام کر کے صدر الدین گیلانی صاحب بھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ لوگ کھانا تیرا نہیں کھائیں گے۔ اس نے کہا جی اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے پوچھا جلال الدین سے بھی آپ کو کیسے پتہ چلا یہ کھانا حرام کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب کھانا حرام کا ہو تو نفس میں کھانے کی رغبت بڑھتی ہے، اللہ، تو میری چونکہ رغبت جب تیزی سے بڑھی تو میں نے کہا یہ کھانے میں کوئی مسئلہ ہے۔ دوسرے بزرگ بیٹھے تھے، جی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا جی حرام کا کھانا ہے تو میری شہادت کی انگلی پھڑکنے لگ جاتی ہے کہ یہ حرام کا ہے۔ تیسرے سے پوچھا جی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا جی میرے کان میں کسی نے آ کر بتایا یہ حرام کا ہے۔ حتیٰ کہ صدر الدین گیلانی نے وہ صدر الدین نے ان کو بھیجا جو اہتمام، بھئی وہ کسائی کو پکڑ کے لائے۔ وہ جب کسائی کو پکڑ کے لو کانپتا ہوا آیا، اس سے پوچھا یہ بکرا کہاں سے لائے؟ تو پیسے تو جو تجھے مل گئے وہ مل گئے ہیں۔ اس نے کہا جی میں گھر سے نکلا تو کسی کا کھڑا تھا تو میں ساتھ ہی لے آیا۔ میں نے تو ذبح کر مقصد یہ ہے کہ یہ اولیاء کو اللہ تعالیٰ اتنی بصیرت و فراست کیوں دیتا ہے؟ جی اب اپنا دیکھیں نا، بابا صاحب نے ایک دن کھانا کھانے سے انکار کیا، آپ نے فرمایا یہ کھانا نہیں، مجھے کہہ رہا ہے کہ نہ کھاؤ، یہ نمک کہاں سے لائے تھے؟ ان کا جی فلاں ہندو سے مانگ کے لائے تھے۔ جی سبحان۔ یعنی اتنی اللہ نے ان کو بصیرت دی ہوتی ہے۔ جی آپ سادات کو خاص طور پر، اور جو صرف اپنے بزرگوں کا فخر کرتے ہیں خود کچھ نہیں کرتے، تو آپ نے ایک عجیب شعر پڑھا اور نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا بے جدن لا بے جدن کل مجدن، ہر بزرگی جو ہے وہ محنت سے ہے، صرف جد سے نہیں۔ وما جدن بلا جدن بے مجدن، اور جد جو ہے، دادا جو ہیں، وہ بغیر کوشش کے بزرگی نہیں دیتے۔ ہاں اگر کوشش کرو تو ایک قدم چلو تو 10 قدم وہ آگے لے جاتے ہیں۔ اور پھر آپ نے پڑھا فَكَمْ عَبْدٌ يَقُومُ مَقَامَ حُرٍّ، اس دن وہاں پر کہانی اور ہوگی، جو یہاں کا آزاد ہے، سردار ہے، وہ وہاں پر فَكَمْ عَبْدٌ يَقُومُ مَقَامَ حُرٍّ، جو یہاں کا غلام ہے وہ وہاں پر سردار کھڑا ہوگا، اور جو یہاں کا سردار ہے وہ وہاں پر غلام کھڑا ہوگا۔ وَكَمْ حُرٌّ يَقُومُ مَقَامَ عَبْدٍ، پھر آپ نے فرمایا اب عبد کون ہے، غلام کون ہے؟ غلام وہ ہے مَن يَمْلِكُ هَوَاهُ، جو اپنے نفس کا غلام ہے، وہ غلام ہے۔ اور حر کون ہے؟ مَن يَمْلِكُ نَفْسًا مَن مَلَكَ نَفْسًا، جو جس نے اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لیا، وہ ہے اصل میں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ایک جگہ گئے، وہاں پر اتنے لوگ آ گئے حضرت مختوم جہانیہ کی زیارت کے لیے کہ وہاں ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی کہ آپ کی دست بوسی کر سکیں، تو انہوں نے جس جگہ کھڑے تھے وہیں پر زمین کو بوسہ دیا، کہا کہ اس زمین کو ہم بوسہ دے رہے ہیں کہ جس پر حضرت مختوم جہانیہ ہے۔ آپ نے جب یہ کیفیت اور یہ چیزیں دیکھیں تو آپ رونے لگے، اور آپ نے فرمایا آہا کہ خدائے من ز من بیند، جو اللہ تعالیٰ میرے بارے میں جانتا ہے، گر مغ بیند بس صحبتم نہ نشیند، اگر وہ آتش پرست دیکھ لے تو وہ میری صحبت میں نہ بیٹھے۔ گر قصہ خود پیش سگے برخانم، اگر میں اپنا قصہ سگ کے سامنے پیش کر دوں، سگ دامن پوستین ز من بر چیند، سگ جو ہے وہ مجھ سے اپنا دامن کھینچ لے۔ قول حکمت جی، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی پر بھروسہ کرو تو آخر تک کرو، نتیجہ چاہے کچھ بھی نکلے، آخر میں آپ کو ایک اچھا دوست ملے گا یا پھر ایک سبق۔ کتاب الشفا کبیر سے جی نسخہ ہے، ناجائز مقدمہ میں اگر کسی کو ملوث کر دیا جائے تو اس سے نکلنے کے لیے
اگر کوئی شخص کسی مقدمہ میں پھنس گیا ہو یا کسی پریشانی میں گرفتار ہو تو وہ یہ آیت مبارکہ پڑھے، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، روزانہ بعد نماز فجر 101 بار پڑھے اور اپنا معاملہ یا پریشانی اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ انشاءاللہ اگر وہ حق پر ہے تو یقینی اس مقدمہ میں فتح یاب ہوگا اور پریشانی دور ہوگی، معاملہ آسان ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ابوالآخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو ہو وہ ضرور پڑھے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود فداری نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آج عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے، یہ بھی عید کا روز ہی ہے۔ خیال رکھیں آج جو حضرات قربانی کر رہے ہیں وہ غریبوں کا، یتیموں کا، مساکین کا خاص خیال رکھیں۔ جو متمول ہیں وہ تو سارا سال ہی گوشت کھاتے رہتے ہیں، تو یہ جو ہے کہ فریج بھر لیں، اس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے، کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ یہ غرباء تک پہنچے، مساکین تک پہنچے، تاکہ آپ کی قربانی جو ہے اس کا صحیح جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی قربانیاں جو آپ دے رہے ہیں وہ قبول فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ پھر ہم ذیشان بٹ سے نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کر سکیں۔ زوردار نعرہ سب مل کے لگائیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ذیشان۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا،
دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا